قانون کے بعد ناظرین ہائی پروفائل کیسز ہیں نا جو 100 کے قریب اب نیب کی پہنچ سے بہت دور ہو گئے ہیں، جن کی تحقیقات اب دیگر ادارے کریں گے۔ نیب قانون میں ترمیم کے بعد احتساب عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز ریفرنس واپس بھیج دیا ہے۔ یہ کیس ناظرین پی ٹی آئی دور یعنی 2019 میں بنایا گیا تھا۔ یہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے خلاف رینٹل پارک کے 6 ریفرنسز واپس کر دیے گئے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف کے خلاف یہ ریفرنسز 2013 میں اس وقت بنے تھے جب وہ وزیر اعظم تھے۔ سینیٹر یوسف رضا گیلانی کے خلاف یو ایس ایف فنڈ کرپشن ریفرنس واپس ہو گیا۔ یہ ریفرنس بھی پی ٹی آئی دور میں نیب نے قائم کیا تھا۔ سلیم مانڈوی والا، اعجاز ہارون، سابق گورنر کے پی مہتاب عباسی اور سینیٹر روبینہ خالد کے خلاف ریفرنسز بھی واپس کر دیے گئے ہیں۔ نیب نے عدالتوں سے واپس آنے والے تمام ریفرنسز سیشن عدالتوں اور محکمہ اینٹی کرپشن کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیب کی جانب سے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب 50 کروڑ روپے سے زائد کرپشن کے کیس پر ہی غور کیا جائے گا۔ فراڈ کے کیس میں کم از کم 100 شکایت کنندگان کے ہونے پر ہی ایکشن لیا جائے گا۔ اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت مجھے اسٹوڈیو میں زاہد گشکوری بھی جوائن کر لے کہ زاہد صاحب میں آپ کی طرف آؤں، ذرا خبر کی اسکیم ہم مزید ڈیٹیلز میں بات کریں۔ آپ کو کیسا لگا یہ دیکھ کر؟ مجھے تو بڑا اچھا لگا یہ دیکھ کے کہ ماشاءاللہ کیا زبردست کام ہم کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کرن کے پاکستان میں وکٹمائزیشن ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ سے لے کے پولیٹیکل رائیول سے لے کے وہ اپنے مخالفین کو رگڑا لگاتے رہے نیب کے ذریعے سے، ایف آئی اے کے ذریعے سے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان میں کرپشن نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان میں آپ نیب سمیت ان تمام اداروں کو بالکل بستر گول کر دیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو یہ امینڈمنٹ ہوئی 2022 یہ بڑی پرسن سپیسیفک امینڈمنٹ کی گئی ہے۔ اس میں ہر کیس کو اٹھایا گیا ہے کہ مریم نواز کس کیس میں پھنس رہی ہیں، فار ایگزامپل شہباز شریف کس کیس میں پھنس رہے ہیں، اس کیس کو اٹھا کے وہ خاص پرٹیکولر جو شکنجہ تھا اس شکنجے کو اٹھا کے ڈال دیا گیا نیب امینڈمنٹ 2022 میں، اور اب اس کا نتیجے اس کا پھل آنا شروع ہو گیا ماشاءاللہ کہ 50 ریفرنسز اٹھا کے انہوں نے پھینک دیے وہاں پہ۔ آپ ایک دفعہ ونس اینڈ فار آل طے کر لیں اس ملک کے اندر کہ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ نے نہیں کرنی تو پھر اس تماشے کو ختم کر دیں، یا وہ جو پھر نون لیگ ہمارے جب نون لیگ اپوزیشن میں تھی تو شاہد خاقان عباسی سے لے کے اور نیچے تک سارے لوگ ہمارے پروگرامز میں آگے کہتے تھے جی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہونا چاہیے۔ بھائی 5.5 مہینے سے آپ بیٹھے ہیں، اب کر لیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، یہ نان سینس چیپٹر کلوز کر دیں اس ملک کے اندر جو ایک دوسرے کے خلاف مڈ سلنگنگ کا ہو رہا ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر لوگ تو پوچھیں گے کہ بھائی اس ملک میں جو لوٹ مار ہوئی ہے، جو کرپشن ہوئی ہے، اس کا جو حساب۔ لیکن ہم یہ ساری سچویشن کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب کے دور میں بھی وہی سب کچھ ہوتا رہا جو پہلے بھی ہوتا رہا ہے، تبدیلی وہاں پہ بھی نہیں تھی۔ آپ کرپشن کے حوالے سے کہہ رہے ہیں یا اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے؟ اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں، نکلا بھی تو کچھ نہیں۔ خان صاحب تو ناکام رہے، جو ان کے شہزاد اکبر تھے وہ تو ایک بہت بڑا فراڈ ثابت ہوئے، اکاؤنٹیبلٹی کا بہت بڑا فراڈ ثابت ہوئے۔ جس نیریٹو پر جس مینیفیسٹو کے ساتھ آئے تھے اسی پر ہی ناکامی رہی بالکل۔ تو ابھی خان صاحب پھر کیا لے کر کھڑے ہوئے ہیں؟ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں سبق سیکھ گیا ہوں، اب مجھے پتا چل رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، مجھے فلاں نہیں کرنے دے رہا۔ اب یہ سارے ایکسکیوزز ہیں، لیم ایکسکیوزز ہیں۔ گشکوری صاحب السلام علیکم سر، یہ کتنے کیسز ہیں جن کے فیوچر میں واپس ہونے کا امکان ہے ابھی؟ دیکھیں 832 ریفرنسز جس کا جو سائز ہے وہ 50 کروڑ سے کم کا ہے، تو اس وقت 1100 کے قریب ٹوٹل ریفرنسز ہیں نیب کے ساتھ۔ اور سب سے اہم یہ ہے کہ 100 ٹاپ کے جو ہائی پروفائل کیسز ہیں پاکستان میں اور 700 ارب روپے کے مبینہ طور پر کرپشن چارجز ہیں مختلف لوگوں پر، وہ متعلقہ اداروں کو آلموسٹ چلے جائیں گے، کیونکہ لیگل ٹیم جو ہے، پروسیکیوشن ٹیم ہے، آپریشنل ونگ ہے، انہوں نے یہ اوپینین دے دیا ہوا ہے اور 41 ریفرنسز مختلف عدالتوں سے واپس آ چکے ہیں۔ وہ متعلقہ اداروں کو چلے جائیں گے۔ تو پاکستان کا اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم 4 سال پہلے شروع ہوا تھا، جس میں 276 ممبران پارلیمان کے یا وہ ریٹائر ہیں یا اس وقت موجودہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے خلاف نیب نے کارروائیاں شروع کی تھی اور 1100 ارب روپے کے قریب ان پر چارجز تھے کہ خزانہ لوٹا گیا ہے مبینہ طور پر۔ تو تمام اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم اس نئے قانون کے تحت وہ سارے کا سارا بیٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے قانون کے تحت۔ اور ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نیب نے
4 سال میں 2 ارب روپے ان ہائی پروفائل کیسز پر لگا دیے. آج میں آپ کی رپورٹ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے, آپ نے آج جو تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا ہے کہ نیب نے ہائی پروفائل کیسز پر فیصلے کے لیے خصوصی سیل بنایا ہے, لیکن کسی ایک شخص کو بھی سزا نہیں ہوئی, 80% ضمانت پر چھوٹ گئے, 5% کو عدالتوں نے بری کر دیا. سر کیا وجہ رہی؟ پروسیکیوشن کمزور تھی, سیاسی مداخلت تھی, یا پھر کیسز میں ہی کوئی دم نہیں تھا؟ دیکھیے پروسیکیوشن کمزور تھی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. 1650 دن ہائی پروفائل لوگوں کو 4 سال رکھا ہے نیب نے ریمانڈ میں, اور سرکار کے ہمارے ٹیکس پیئر پیسوں پہ عوام کے 32 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں, 34 کروڑ روپے ان کی سیکیورٹی پہ خرچ ہوئے ہیں. اور اگر 13 بڑے کیسز جو آپ کے سابق وزیر اعظم کے یا مختلف لوگوں کے, میں مثال دینا چاہوں گا آصف علی زرداری کا یا فریال تالپور کا, جو ہائی پروفائل کیسز تھے فیک اکاؤنٹس کے, اس میں 34 کروڑ روپے نیب نے خرچ کر دیا. اس میں ابھی تک حاصل نکالنی, اور یہ ایک وحد کیس ہے جس کا نیب آنے والے دنوں میں فیصلہ کرے گا کہ آیا کہ یہ ریفرنس فائل کرتا ہے, آگے بڑھے گا کہ یا عدالتیں واپس کر دیں گی. باقی تو آلموسٹ سب لوگوں کے واپس ہو چکے ہیں. اور 15% جو ایکیوز تھے ان کی تو پہلے ہی عدالتوں سے بالکل کلین چٹ ان کو مل چکی ہے. اس کے علاوہ جو 70% مختلف کیسز ہیں اس میں تمام کو ضمانتیں مل چکی ہیں. تو پورا اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم نیا رخ لیا ہے, اس میں کوئی دم موجود نہیں ہے بظاہر. اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ ٹارگٹڈ امینڈمنٹ کی گئی ہیں, ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بھی 2 دفعہ امینڈمنٹ کی تھی, 2 دفعہ انہوں نے کی ہیں, ابھی بھی میری انفارمیشن ہے اور بھی شاید توقع ہے. اچھا امیر, یہ جو نیب نے عدالتوں سے واپس آنے والے ریفرنسز ہیں اس کو اینٹی کرپشن اور دیگر متعلقہ محکموں کو بھیجنے کے لیے کہا ہے نا, جی وہ آپ کو لگتا ہے وہ اتنے کیپیبل ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیں اینٹی کرپشن تو صوبائی حکومتوں کے ماتحت ہے. آپ کسی کے پریشر میں نہیں ہوں گے. کیا ہم قوم کے منہ پہ الو کا پٹھا لکھا ہوا ہے, سٹوپڈ لکھا ہوا ہے, لوگوں کو نہیں پتا کہ کیا کیا گیا ہے؟ کون کس کو نہیں پتا؟ اینٹی کرپشن کا ڈی جی رپورٹس ٹو چیف منسٹر, ایف آئی اے کا ہیڈ رپورٹس ٹو پرائم منسٹر. بھائی آپ یہ بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ونسنٹ فار, میں تو کہہ رہا ہوں کہ ختم کر دیں آپ. ہم سب کا کہا سنا معاف کرتے ہیں, جس نے جتنا اس ملک میں کھایا ڈکارا سب ختم. ہم عوام قوم ان سے معافی مانگ لیتی ہے کہ بھائی ہماری جان چھوڑ دیں, آپ نے جو کھایا ہم آپ سے نہیں مانگتے. لیکن کم از کم یہ آپ تماشا تو نہ اڑائے نا اکاؤنٹیبلٹی کے نظام کا اس طرح سے. اینٹی کرپشن پولیس, ایف آئی اے, زائد ایکسپرٹ آدمی ہے پورے اسلام آباد میں, ان سے آپ توقع کر رہے ہیں کہ یہ نیب چھوڑ کے اب یہ اکاؤنٹیبلٹی اس ملک کی کریں گے, یا یہ ان سیاستدانوں کی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں ایف بی آئی, ایم سی سی ملائیشیا میں, سی بی آئی انڈیا میں, یہ وہ ادارے ہیں جو اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں. یہ ان اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ دیکھیں, ان کی سٹرینتھس دیکھیں. ایف بی آئی نے ابھی ریڈ کیا ہے ٹرمپ کے گھر پہ فلوریڈا میں, جی چیخیں نکل گئی ہیں ٹرمپ کی, چیخیں نکل گئی ہیں اس کی. آپ اس ملک کے اندر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے. لاسٹ کامنٹ کیجئے گا سر. دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی اگر کرنی ہے تو اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. اس سسٹم کو آپ اسٹرینتھن کریں, نہ کہ ٹارگٹڈ امینڈمنٹ کر کے ایک سرٹن کلاس کو آپ ایک بینیفٹ دے رہے ہیں. اور سپریم کورٹ میں یہ کیس چل رہا ہے ابھی تک. سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے کہ کوئی بھی قانون جو اسپیسیفک کلاس کو فائدہ دیتی ہے, جس میں عوام یا اکراس دا بورڈ جسٹس آپ کو نظر نہیں آتا, تو وہ سٹرائک ڈاؤن ہو سکتا ہے. اگر ہوتا ہے تو پھر ایکسرسائز دوبارہ زیرو سے ہوگی, دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ نون لیگ ویسے جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کے اوپر بڑا شور مچاتی تھی. 5.5 مہینے سے آپ کی حکومت ہے. اس وقت تو آپ وہ جو پیزا والی ان کا ایک تھا بڑا برانڈ, آج نکالیں نا عاصم سلیم باجوہ صاحب کا کیس اور کریں نا اکاؤنٹیبلٹی. آپ ہی کہتے تھے کہ کراس دی بورڈ ہونی چاہیے, صرف ہماری کیوں ہو رہی ہے, ان کی بھی کریں. اب کریں نا ان سے شروع پہ. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا امیر, اینڈ زاہد گشکوری صاحب, بہت بہت شکریہ آپ